کیا ہر بندہ قرآن و حدیث سمجھنے کا خود ہی پابند ہے؟ اگر اس سوال کا جواب ہاں میں ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر بندہ عربی سمجھتا ہے؟ ہر بندہ عربی گرامر سمجھتا ہے؟ ہر بندہ ناسخ منسوخ سمجھتا ہے؟ ہر بندہ اصول تفسیر سمجھتا ہے؟ ہر بندہ قرآن سے استخراج و استنباط کا ملکہ رکھتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ ہر بندہ خود ہی قرآن و حدیث کو سمجھے تو پھر شریعت ایک نہیں رہے گی، بلکہ باپ کی شریعت اور بن جائے گی، ماں کی شریعت اور بن جائے گی، بیٹی کی شریعت اور بن جائے گی، بیٹے کی شریعت اور بن جائے گی، گھر گھر میں کئی شریعتیں وجود میں آ جائیں گی۔ اگر فلسفہ یہ ہے کہ ہر بندہ قرآن و حدیث کو خود سمجھے، ذرا سوچئے کتنے بڑے فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے اور اسلام کے خلاف کتنی گھناؤنی اور بڑی سازش ہو رہی ہے کہ ہر بندہ قرآن و حدیث کو خود سمجھے۔ سوال یہ ہے کہ پھر کیا کریں؟ آؤ قرآن مجید کی طرف۔ اللہ کریم نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ کیا صحابہ کرام کو جب مسائل درپیش ہوتے وہ باقی مجتہد صحابہ سے نہ پوچھتے؟ عبداللہ بن عمر سے پوچھا جاتا، عبداللہ بن عباس سے پوچھا جاتا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا جاتا، جناب عمر فاروق سے پوچھا جاتا، جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا جاتا۔ تو کیا وہ صحابہ براہ راست قرآن و حدیث کو خود سمجھنے کے قابل نہیں تھے؟ لیکن وہ قرآن و حدیث سمجھ چکے تھے کہ قرآن برملا کہتا ہے نہیں جانتے تو اہل علم کے پاس جاؤ۔ اور یہی تقلید ہے کہ صحابہ کرام نے براہ راست اللہ کے محبوب سے سیکھا۔ اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، میرے آقا خود رشد و ہدایت کا پیغام دے رہے تھے۔ اس وقت تقلید کی، اجتہاد کی، استنباط کی، استخراج کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب آقا دو عالم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے سے مسائل پوچھے، سمجھے، سیکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کتنوں نے سیکھا، یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ پھر تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تبا تابعین نے تابعین سے سیکھا۔ 14-15 صدیاں بیت گئیں، مسلمان باقی لوگوں سے، علماء سے سیکھتے رہے اور آج تک دین اسی طریقے سے اب تک پہنچا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ قرآن و حدیث کو خود سمجھنے کی کوشش کرے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دین پہ چلنے کے لیے، غور کرنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی رہنمائی ضرور چاہیے، اور قرآن و حدیث کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن علماء کی رہنمائی میں، مجتہدین کی رہنمائی میں، ائمہ کی رہنمائی میں جس ڈگر پہ، روٹ پہ، ٹریک پہ پوری امت چلی آ رہی ہے، اور جو طریقہ کار قرآن و حدیث نے وضع کیا اور جس پہ امت کا عمل ہے، جب اس پٹڑی سے ہٹیں گے اور تقلید کو شرک کہیں گے، تقلید کو بدعت کہیں گے، ائمہ کی بات ماننے کو گناہ سے تعبیر کریں گے، تو پھر ہر سو فتنے فساد کا ظہور ہوگا۔ لوگ شریعت پہ نہیں بلکہ پھر سب لوگ طبیعت کے بندے بن جائیں گے، شریعت پیچھے رہ جائے گی اور طبیعت کو لوگ خدا مان جائیں گے۔ اس لیے مقام غور ہے، دین کو سمجھنا ضرور ہے، پر ہم نے دین کو صحابہ سے سمجھنا ہے، اہل بیت سے سمجھنا ہے، تابعین سے سمجھنا ہے، تبا تابعین سے سمجھنا ہے، ائمہ مجتہدین سے سمجھنا ہے، فقہا سے سمجھنا ہے، جن کو رب نے اجتہاد کا ملکہ عطا فرمایا ان سے سمجھنا ہے۔ اور اس بات میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔